بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والدین بچوں کے لیے نمونہ بنے، یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیے کہ اللہ رب العزت نے بچے کو فطری طور پر نقال بنایا ہے، اور وہ جو اپنے بڑوں کو کرتے دیکھتے ہیں وہی کام وہ خود کرتے ہیں۔ تو بچے ہمیشہ اپنے ماں باپ کی نقل کیا کرتے ہیں، اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ تنقیدیں ہی نہ کریں، روک ٹوک ہی نہ کرتے رہیں، بلکہ بچوں کے سامنے رول ماڈل بن کر رہیں۔ تو اس کے علاوہ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بچوں کے سامنے ایک اچھے نمونے کی حیثیت سے اپنی زندگی گزاریں، پھر دیکھیں کہ بچے خود بخود ماں باپ کے ہر کام کی کاپی کریں گے۔ بچے وہیں کرتے ہیں جو ماں باپ کرتے ہیں، یعنی بچی وہیں کرے گی جو ماں کرے گی، اور بچہ وہیں کرے گا جو باپ کرے گا۔ تو چنانچہ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی تھی، وہ کھانا کھاتے ہوئے اس نے ذرا زیادہ پانی پی لیا، بڑے گھونٹ لیے پانی کے، تو اسے چوکنگ ہونے لگی۔ اب جب چوکنگ ہوئی تو سانس بند ہونے لگی۔ اس کی ماں نے اس کی کمر کے اوپر ہلکے سے 1-2 ہاتھ لگائے اور کہنے لگی کہ بیٹی آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے۔ بہرحال اس کی سانس درست ہو گئی۔ اس سے کافی عرصے بعد ایک دفعہ قدرتاً کچھ پیتے ہوئے والدہ کا سانس بند ہونے لگی، تو قدرتاً ان کی وہیں بیٹی، یعنی کہ اس نے پیٹھ پر اسی طرح ہاتھ رکھا اور کہا امی آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے، یعنی اس نے بھی ٹھیک وہی الفاظ کہے جو ماں نے اسے کہے تھے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بچہ ہمیشہ ماں باپ کی کاپی کرتا ہے۔ ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہم تو اپنی زندگی میں جو مرضی کریں، البتہ بچے نیک بن جائیں، یہ کام ایسے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو بہت ضروری ہوتا ہے، ہاں ماں باپ ماڈل بنیں گے تو بچے ان کے راستے کو اپنا لیں گے۔ اگر ماں باپ کوتاہیاں کریں گے اور فقط تمنائیں رکھیں گے کہ بچے نیک بن جائیں تو ایسے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بچوں کی تربیت کے لیے ماں باپ کو خود بھی عملی نمونہ بننے کی ضرورت ہے، اور مائیں روک ٹوک کی بجائے سمجھائیں بچوں کو۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ مائیں تو صرف روک ٹوک کرتی ہیں، سمجھاتی نہیں۔ بچوں کو بات بیٹھ کر سمجھانی پڑتی ہے، دلیلیں دینی پڑتی ہیں۔ بچہ بات کو سنتا ہے تب جا کر وہ بات اس کے ذہن میں آتی ہے۔ اکثر تو یہی دیکھا گیا ہے کہ بچے اگر کوئی غلطی کر لیں، بدتمیزی کر لیں، مائیں غصے میں آ کر 2 تھپڑ لگا دیتی ہیں اور پھر خود بیٹھ کر رونے لگ جاتی ہیں۔ یہ 2 تھپڑ لگا کر خود بیٹھ کر رونے کا کیا فائدہ؟ اس سے تو بہتر تھا کہ بچے کو پیار سے بیٹھ کر سمجھاتی، ثابت کرتی کہ بیٹے جو کام آپ نے کیا یہ برا کام ہے۔ جب بچے کے ذہن میں بات اتر جاتی تو آئندہ اس غلطی سے باز آ جاتا۔ یاد رکھیں کہ اگر بچے کو کسی برے کام کے اوپر آپ سزا دینا چاہتی ہیں تو سزا ایسی ہو کہ بچہ اس کو بوجھ تو سمجھے مگر ہلکا بوجھ سمجھے، جو بچے کے لیے نفرت کا باعث نہ بنے، تنگی کا باعث نہ بنے، بلکہ بچے کو سمجھانا ہوتا ہے۔ اور اگر برے کام سے ماں بچے کو روک ٹوک کرتی ہے تو یہ بچے کا حق بنتا ہے، جب وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو ماں پھر اسے شاباشی بھی دے۔ عام طور پر دیکھا کہ مائیں بچے کو شاباشی نہیں دیتی، ان کی تعریف نہیں کرتی۔ بچے تعریف سے خوش ہوتے ہیں، اپنے اچھے کام کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ جس کام کو آپ سمجھیں کہ یہ اچھا ہے تو بچے کی خوب تعریف کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ جب بچے کو آپ انکریج کریں گی تو بچہ اس کام کو بار بار کرنے کی کوشش کرے گا۔ مثلاً مہمان آئے، بچے نے جا کر سلام کیا، پھر آ کر بچے نے ماں کو بتایا کہ امی میں نے سلام کر کے آیا ہوں، تو سارا دن بچے کو بار بار کہتی رہیں کہ بیٹے تو نے بہت اچھا کام کیا، میرا دل بڑا خوش ہوا۔ ایک تو بچے کی عادت پکی ہو جائے گی، دوسرا وہ یہ بھی محسوس کرے گا کہ میں اچھے کام بھی کرتا ہوں۔ یہ نہ محسوس کرے کہ ماں تو اس شخصیت کا نام ہے جو ہر وقت بندے کو روک ٹوک کرنے والی ہوتی ہے، اور اگر روک ٹوک بھی کریں تو بچے کو حوصلہ افزائی بھی کریں، بچے کی شاباشی بھی دیں، تعریفیں بھی کریں۔ ہر اچھا کام کرنے سے بچے کو انعام دیں کہ انعام سے بچے اور زیادہ جلدی راغب ہوتے ہیں۔ بچوں کو ڈرائے دھمکائیں نہیں، بلکہ ان سے پیار اور محبت کا معاملہ کریں، اور ہر وقت انہیں پیار سے سمجھائیں۔ کسی بات کو سمجھانا ہو تو انہیں پیار سے سمجھائیں، اور اس طرح سے آپ ان کے دل میں محبت پیدا کر سکتے ہیں۔ بچے میں اچھی عادت پیدا کرنے کا حیرت انگیز نسخہ یہ ہے کہ بچہ کئی گھنٹے باہر گزار کر آتا ہے۔ اب آپ نے اس بچے کو اس موقع پر ایسی محبت دینی ہے کہ بچے کے اندر اچھی عادتیں جم جائیں اور بری عادتیں اس سے دور ہو جائیں۔ اس لیے جب بچے اسکول سے آتے ہیں، اس وقت کی یہ چند منٹ کی ڈیوٹی جس عورت نے پکی ادا کر دی، اس کے بچے ساری زندگی نیک بنیں گے، مؤدب بنیں گے، اور ماں کے ساتھ محبت کرنے والے بنیں گے۔ بچے کبھی نہیں بھول سکتے کہ جب ہم اسکول سے آتے تھے امی ہمیں کتنا پیار دیتی تھی۔ جب آپ بوڑھی ہو جائیں گی، بچے جوان ہو جائیں گے، تو پھر بچے آپ کی خوشی کا خیال رکھیں گے جتنا آپ نے ان کا خیال رکھا۔ لہٰذا یوں سمجھ لیجئے کہ میں نے آپ کو ایک تحفہ دے دیا،
آپ اس پر عمل کر لیجئے اور پھر اس کے اثرات بچوں میں خود دیکھیں گے۔ آپ کے دل سے دعائیں نکلیں گی کہ رب کریم بچوں کی اچھی تربیت فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ کریں ہر ماؤں کو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔